پاکستان میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جو اپنی بے دردی اور ظلم و ستم کی انتہا کی وجہ سے نمایاں ہے، جس نے تمام پاکستانیوں کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ دا بروٹیلیٹ مرڈر آف نور مقدم۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 27 سالہ نور مقدم اپنی زندگی کے آخری 46 گھنٹے ظاہر کے گھر گزارتی ہے، اور وہ وقت نور کے لیے کتنا دردناک ثابت ہوتا ہے کہ وہی گھر اس کے آخری سانس کا ٹھکانہ بنتی ہے۔ ظاہر جعفر ہے کون؟ ظاہر ایک US پاکستانی سٹیزن تھا جو ایک ویلدی بزنس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ نور کے والد شوکت مقدم ایک ڈپلومیٹ تھے جو پاکستان کے امبیسڈر سرو کر چکے ہیں۔ ان دو فیملیز کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ نور اور ظاہر کی بھی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ یہ دونوں آپس میں بہت کلوز تھے اور اسی بہانے ان کی اکثر ملاقات ہوتی تھی۔ ظاہر تھراپی ورکس نامی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جو لوگوں کو ایک لاجیکل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتا تھا۔ نور مقدم کے آخری 46 گھنٹے کس طرح گزرے ہیں جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ 7 جولائی 2021 کو ظاہر نیو یارک کے لیے ایک ون وے فلائٹ بک کرتا ہے جو اسکیجول ہوتی ہے 19 جولائی کی تاریخ کو۔ اب 18 جولائی کی دوپہر کو ظاہر ایک ٹیکسی بک کرتا ہے جو اس کو رات ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گی، اور اس کے لیے اس کو 2000 روپے چارج کیے جانے تھے۔ رات کے 9:05 پر نور اپنے گھر پر ہوتی ہے جو اسلام آباد کے علاقے نیول انکریج میں ہے، جب اس سے ظاہر کی ایک کال آتی ہے۔ کچھ منٹوں بعد نور اپنے گھر سے روانہ ہوتی ہے ظاہر کے گھر کی جانب۔ اس کے بیچ نور اس کو 2 ٹیکسٹ میسیجز کرتی ہے اپنی لوکیشن بتانے کے لیے کہ وہ اب عباس پلازا کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ٹھیک رات 10 بجے نور ظاہر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ F7 اسلام آباد انویسٹیگیشن ٹیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سب کے دوران ظاہر اپنے ٹریول ایجنسی سے کئی دفعہ رابطہ کرتا ہے، اور ان کالز میں ظاہر اپنے ایجنٹ سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ فلائٹ کینسل کرواتا ہے تو کیا اس کو ٹکٹس ریفنڈ ہو جائے گی۔ اس پر اس کا ایجنٹ کہتا ہے کہ اگر وہ فلائٹ آگے کروانا چاہتا ہے تو اس کے مزید پیسے لگیں گے۔ خیر، اس سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر ظاہر کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ صرف 3 گھنٹے کے نوٹس پر اپنی فلائٹ کینسل کروا دے۔ یہاں ایک اور کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جو رات ٹھیک 11 بجے ظاہر کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور وہ ڈرائیور 2 دفعہ ظاہر کو کال کرتا ہے، 11:13 PM اینڈ 11:15 PM، اور دونوں مرتبہ ظاہر اس ڈرائیور کو مزید ویٹ کرنے کا کہتا ہے۔ آخر رات 11 بجے ظاہر اپنے ڈرائیور کو 1000 روپے پکڑا کر کہتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات کے 1:30 PM کو ظاہر کو ڈرائیور کی کال آتی ہے کہ اگر اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو وہ ابھی بھی اویلیبل ہے۔ پھر ظاہر اسے کہتا ہے کہ وہ 2 بجے پہنچ جائے۔ 2:15 پر ظاہر گھر سے باہر آتا ہے، اور ساتھ نور بھی ہوتی ہے جو بغیر جوتی کی آتی ہے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک 15 منٹ بعد ظاہر ڈرائیور کو کہتا ہے کہ وہ گاڑی واپس موڑ لے کیونکہ اب فلائٹ میں بہت دیر ہو گئی ہے اور وہ ٹائم سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور اسی طرح ڈرائیور ان دونوں کو واپس 2:45 پر گھر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس ٹرپ کے دوران نور ایک لفظ بھی نہیں بولی، جبکہ ظاہر مسلسل بات کرتا رہا۔ صبح قریب 4 بجے ظاہر اپنے ٹریول ایجنٹ کو پھر سے کال کرتا ہے جو ریسیو نہیں ہوتی۔ قریب 17 گھنٹے بعد اگلے رات کے 11 بجے جعفر ہاؤس میں مصیبت کی علامتیں نظر آتی ہیں جب نور کے پیرنٹس اس کو کچھ میسیجز کرتے ہیں۔ اب وہ رات آ چکی تھی جس دن نور کا قتل ہوتا ہے، 28 جولائی۔ نور کے والد شوکت مقدم اس کا حال پوچھنے کے لیے کئی میسیجز کرتے ہیں جن کا جواب کبھی نہیں آیا۔ پھر رات کے 1 بجے اس کی ماں نے اس کو میسیجز کیے جس کا پھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب صبح 10:40 پر نور کسی طرح اپنی ماں کو ایک وائس میسیج بھیجتی ہے، اور یہ نور کی طرف کیا ہوا آخری میسیج تھا۔ اس میسیج میں کیا بات ہوئی وہ ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ پھر صبح 11 بجے ظاہر اپنے فون سے نور کی مدر کو کال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ نور جہاں نہیں ہے۔ اب اس صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک نور ایک ہاسٹیج ہوتی ہے۔ دوپہر 1:30 پر ظاہر اپنے والد سے آدھے گھنٹے بات کرتا ہے، اور اگلی کال اس کے 1 گھنٹے بعد ہوتی ہے جو صرف 9 سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ شام کے 6:30 سے 7 بجے کے بیچ ظاہر اپنے والد سے 3 اور مرتبہ بات کرتا ہے۔ شام 7:10 پر غور کیا جاتا ہے کہ نور بالکنی سے چھلانگ مار کر فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے اور مین گیٹ کی جانب بھاگتی ہے۔ یہاں اس کے گارڈ نظر آتے ہیں جو نور کو روکنے کے لیے ظاہر کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر پھر نور کو گھسیٹتے ہوئے اندر واپس لے جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اسی سیکوینس کے بعد نور کا قتل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی نہایت بے دردی سے۔ اور میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ نور کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی، اور ایک شارٹ ویپن سے اس کی باڈی پر کئی دفعہ سٹریپ بھی کیا گیا۔ اس کی موت گلا گھٹنے کی وجہ سے ہوئی، اور صرف یہ بھی نہیں، نور واز فاؤنڈڈ بیہارڈڈ۔ شام 7:30 بجے ظاہر اپنے والد کے ایک دوست کو کال کر کے کہتا ہے کہ وہ ایک مصیبت میں ہے، ان کے گھر فوراً پہنچے۔ ظاہر ان کو کہتا ہے کہ اس کے گھر چور گھسا ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو ظاہر رسی سے بندھا ہوتا ہے
اور پولیس اسے آن سائٹ گرفتار کر لیتی ہے۔ ظاہر پر فوری طور پر FIR لگتا ہے اور 302 سیکشن کے تحت اسے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے 4 دن بعد ظاہر کے پیرنٹس اور اس کے سرونٹس کو بھی حراست میں لیا جاتا ہے۔ ظاہر جعفر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کیس نے پاکستان کو مجبور کیا ہے کہ عورتوں پر کیے جانے والے تشدد کے خلاف سیریس ایکشن لیا جائے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اسلام آباد پولیس کو آرڈر دیا کہ اس کیس میں کوئی کنسیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر جعفر نے اپنے کنفیشن میں بتایا ہے کہ اگر نور اس کی میرج پرپوزل کو ریجیکٹ کرتے تو ظاہر اس کا قتل کر دے گا۔ بہت سے ٹائم ظاہر اور اس کی فیملی کی وجہ سے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں بہت رکاوٹیں آئیں۔ ظاہر نے ڈیتھ پینلٹی سے بچنے کے لیے انسینٹی کا کلیم کیا لیکن کورٹ نے ریفیوز کر دیا۔ اس کیس کا ڈیسیجن 24 فروری 2022 کو جج عطار ربانی نے سنائی، جہاں ظاہر کو سزائے موت دی گئی اور 25 سال کی قید، اور اس کے ساتھ ظاہر کے گھر کا واچ مین اور مالی کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ ظاہر جعفر جیسے درندے آج بھی اس ملک میں موجود ہیں اور ہمیں الرٹ رہنا چاہیے تاکہ آج کے بعد ایسا واقعہ کبھی پیش نہ آئے۔